بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمرود کی بیٹی کی کہانی ایک دلچسپ اور عبرتناک داستان ہے جو قدیم بابل کی تہذیب اور نمرود کے کردار سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے دور کی ہے جہاں بابل کی بادشاہت کا سکہ چلتا تھا اور نمرود جیسا طاقتور حکمران اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا تھا۔ اس کہانی میں ہمیں نمرود کی بیٹی کے ذریعے اس کے ظلم، تکبر اور آخرکار اس کے عبرتناک انجام کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے۔ یوٹیوب ویڈیو کے آغاز میں ایک تمہیدی گفتگو ناظرین کو اس کہانی کی اہمیت اور اس میں موجود عبرت کے سبق سے آگاہ کرتی ہے۔ آج ہم آپ کو بابل کی قدیم کہانیوں میں سے ایک ایسی داستان سنانے جا رہے ہیں جس نے صدیوں سے انسان کو درس عبرت دیا۔ یہ کہانی نمرود کی ہے، بابل کے اس حکمران کی جس نے اپنی طاقت کے نشے میں خدائی کا دعویٰ کیا اور اپنے ظلم و ستم سے لوگوں کو تکلیف پہنچائی۔ لیکن اس کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو اس کی بیٹی ہے، وہ بیٹی جو ایک ایسی حقیقت سے آشنا ہوئی جس نے نہ صرف اس کی زندگی کو بدل دیا بلکہ تاریخ میں ایک نیا سبق بھی چھوڑا۔ تو آئیے سنتے ہیں نمرود کی بیٹی کی عبرتناک کہانی جو ہمیں انسانیت، تکبر اور عدل کے اصولوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ نمرود بابل کا ایک عظیم بادشاہ تھا۔ وہ نہ صرف دولت اور طاقت کا حامل تھا بلکہ اپنی شان و شوکت میں ایسا ڈوبا تھا کہ خود کو خدا کہلوانے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ اس نے اپنی عوام پر بے پناہ ظلم ڈھائے، معصوم لوگوں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا اور اپنی بادشاہ کی طاقت کے ذریعے ہر ایک کو اپنی تابعداری پر مجبور کر دیا۔ نمرود کے دربار میں اس کی بیٹی بھی موجود ہوا کرتی تھی جو اس کی سب سے لاڈلی اور عزیز تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو بڑے لاڈ اور پیار سے رکھتا تھا اور اسے دنیا کے ہر آسائش فراہم کرتا تھا۔ نمرود کی بیٹی، جس کا نام مختلف روایات میں مختلف بتایا گیا ہے، اپنی خوبصورتی اور ذہانت کی وجہ سے مشہور تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب کیفیت تھی۔ وہ اپنے باپ کے تمام تر ظالمانہ افعال کو قریب سے دیکھتی تھی۔ جہاں لوگ اس کے باپ کے سامنے جھکتے اور اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے، وہاں وہ خود بھی ایک عجیب خوف اور الجھن کا شکار رہتی تھی۔ ایک طرف باپ کا رعب اور دبدبہ، دوسری طرف اس کی ظالمانہ حرکات، یہ سب کچھ اس کے دل میں ایک سوال پیدا کرتا کہ کیا واقعی میرا باپ خدا ہو سکتا ہے؟ کیا خدا ایسا ہوتا ہے جو لوگوں پر ظلم کرے، انہیں تکلیف دے اور ان کے حقوق سلب کرے؟ کہا جاتا ہے کہ نمرود کے دربار میں ایک ایسا لمحہ آیا جب اس کی بیٹی نے سچائی کو پہچاننا شروع کر دیا۔ نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید سے شدید اختلاف تھا اور ان کے سامنے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ خدا وہ ہے جو سب کو زندگی عطا کرتا ہے اور موت عطا کرتا ہے اور سب کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ نمرود کی بیٹی اس گفتگو کو گواہ بن کر سن رہی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل اس کے دل میں گر کر گئی۔ اس نے پہلی بار یہ سوچا کہ شاید واقعی اس کا باپ خدا نہیں بلکہ ایک عام انسان ہے۔ چنانچہ ایک رات نمرود کی بیٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ وہ ان سے ملنا چاہتی تھی تاکہ اس خدائی دعوے کے پیچھے موجود حقیقت کو جان سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد نمرود کی بیٹی کو یقین ہو گیا کہ اس کا باپ حقیقت میں ایک جابر حکمران تو ہے مگر خدا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ دنیا کا ہر انسان اللہ کی مخلوق ہے اور ایک دن اسے اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ انہوں نے نمرود کی بیٹی کو یہ بھی بتایا کہ اللہ کے راستے پر چلنے والے ہی سچے سکون اور نجات پاتے ہیں۔ جب نمرود کو اپنی بیٹی کی اس ملاقات اور اس کی سچائی کی طرف رغبت کا علم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو قید کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کی کوششیں اور زیادہ کر دیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا اور نمرود کو ایک عبرتناک انجام سے دوچار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مچھر جسے نمرود نے کبھی اپنی طاقت کے آگے کوئی حیثیت نہیں دی تھی، اس کے کان میں گھس گیا اور آہستہ آہستہ اس کی جان لے لی۔ نمرود نے اپنی زندگی کا اختتام ایسے انداز میں کیا جو اس کے غرور اور تکبر کا جواب بن گیا۔ نمرود کے عبرتناک انجام کے بعد اس کی بیٹی نے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی راہ میں وقف کر دیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو یاد رکھا اور لوگوں کو اس راہ کی طرف بلایا جو حق کی راہ تھی۔ نمرود کی بیٹی نے اپنی زندگی کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا کہ کس طرح تکبر اور ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے سب کو جھکنا ہی پڑتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کہانی کی مرکزی کردار نمرود کی بیٹی کا ہے، لیکن نمرود کی بیٹی کے ذکر کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ کچھ گفتگو نمرود کے بارے میں بھی کی جائے۔ نمرود کی حکومت ایک طاقتور اور وسیع سلطنت کے طور پر جانی جاتی ہے جو قدیم بابل میں قائم ہوئی۔ یہ تقریباً 2000 قبل مسیح کے آس پاس تھا، جب مختلف خطوں میں مختلف طاقتور بادشاہوں کی حکومتیں تھیں۔ نمرود کی حکومت نے اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کی بنا پر خاص شہرت حاصل کی۔ نمرود کی سلطنت کا مرکز بابل موجودہ عراق تھا جو اس دور میں ایک اہم تجارتی اور ثقافتی مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا۔ نمرود نے اپنی سلطنت کو مختلف علاقوں میں پھیلانے کے لیے جنگیں لڑی اور اپنے دشمنوں پر غالب آنے کی کوشش کی۔ اس کی حکومت میں بے شمار شہر اور علاقے شامل تھے جن میں بابل، نینوا اور آسام شامل تھے۔
نمرود کی حکومت کی خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنے عہد میں ایک ظالم اور خود سر بادشاہ کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس نے اپنی قوم کو بت پرستی کی تعلیم دی اور خود کو خدا کی مانند سمجھا۔ نمرود کی حکومت میں مذہبی آزادی نہیں تھی اور جو بھی شخص اللہ کی وحدانیت کی بات کرتا اس سے سخت ترین سزا دی جاتی۔ نمرود کی سلطنت کا دائرہ اس کے دور میں کافی وسیع تھا۔ اس کی حکومت میں مختلف قبائل اور قومیں شامل تھیں جو اس کی سلطنت کے حدود کے اندر رہتی تھی۔ نمرود نے اپنی حکمرانی کے دوران زراعت، تعمیرات اور تجارت کو فروغ دیا۔ اس کے دور میں تعمیرات کے بڑے بڑے منصوبے بے شمار بنائے گئے جن میں شہر کے دروازے، عمارتیں اور عبادت گاہیں شامل تھیں۔ نمرود کا دائرہ کار نہ صرف بابل کے اندر محدود تھا بلکہ اس نے اپنی حکومت کے اثرات کو دور دور تک پھیلانے کی کوشش کی۔ اس کے دور میں اس نے مختلف ثقافتوں اور اقوام کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن اس کا بنیادی مقصد اپنی طاقت کو مضبوط بنانا اور اپنے مخالفین کو ختم کرنا تھا۔ نمرود کی حکومت میں ایک اہم پہلو اس کی فرعونیت تھی جو اس کی طاقت اور خود پسندی اور اپنے آپ کو خدا سمجھنے کی فکر پر مبنی تھی۔ نمرود کا نام تاریخ میں ایک خود پسند اور ظالم بادشاہ کے طور پر جانا جاتا ہے جو اپنی طاقت کے نشے میں چور رہتا تھا اور اپنے مخالفین پر ظلم و ستم کرتا تھا۔ نمرود نے اپنی حکومت کے دوران اپنی طاقت کے ذریعے مظلوموں کو سزائیں دی اور اس نے اپنے خلاف بولنے والوں کو زندان میں ڈالنے یا قتل کرنے کی بھی دھمکیاں دی۔ اس کے یہ اقدام اس کی طاقت کے زبردست اظہار تھے جو اس کے عزم اور خود کو خدا سمجھنے کی علامت تھے۔ نمرود نے اپنی سلطنت میں عظیم تعمیراتی منصوبوں کا آغاز کیا جیسے شہر بابل کے دروازے اور اپنی طاقت، اپنی عظمت کو ظاہر کرنا اور لوگوں کی نظر میں خود کو خدا کے برابر لانا تھا۔ اس نے بڑے بڑے محلات اور عبادت گاہیں تعمیر کروائیں تاکہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ نمرود نے اپنی قوم میں بت پرستی کو فروغ دیا اور لوگوں کو اپنے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے لوگوں کو یہ باور کروایا کہ وہ خود ایک خدا ہے اور اس کے بنائے ہوئے بت ہی سچے معبود ہیں۔ یہ اس کی طاقت اور خود پسندی کی ایک اور علامت تھی۔ نمرود کی خود پسندی کا ایک بہت بڑا مظہر یہ بھی تھا کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھا۔ اس نے اپنی قوم کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس کی طاقت الہی ہے اور اس کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ نمرود نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آتش نمرود کے واقعے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا گیا تو نمرود نے اللہ رب العزت کی قدرت کو چیلنج کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ نمرود کی زندگی کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی طاقت اور حکومت کو مضبوط کرے، چاہے اس کے لیے اسے کتنا ہی ظلم کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس کی خواہش تھی کہ لوگ اس کی عظمت اور طاقت کو مانیں اور یہی اس کی خود پسندی کی ایک بہت بڑی علامت تھی۔ نمرود کی فرعونیت کی طاقت اور خود پسندی کی عکاسی کرتی ہے کہ اس نے اپنی سلطنت میں ظلم و ستم کا بازار گرم کیا اور لوگوں کو اپنے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرنے پر مجبور کر دیا۔ نمرود کی کہانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ طاقت کا غلط استعمال، خود پسندی اور اللہ کے نشانیوں کا انکار دراصل انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تاریخ میں نمرود کی مثال اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ حقیقی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی بھی انسان کو اس کی قدرت کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے توحید کے دلائل پیش کیے۔ انہوں نے لوگوں کو چاند، سورج اور ستاروں کی عبادت سے روکا اور کہا کہ یہ سب مخلوق ہیں جو اللہ کی قدرت کی نشانی ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ اجسام اپنے آپ میں کچھ نہیں رکھتے اور صرف اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں۔ دوستو، اب ہم تذکرہ کرتے ہیں آتش نمرود کا۔ اسلامک ہسٹری کا بلکہ دنیا کی تاریخ میں ایک غیر معمولی واقعے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی دعوت کو سمجھنے کے بعد نمرود نے ان کی بھرپور مخالفت شروع کر دی۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے معبودوں کی توہین کرنے پر گرفتار کر لیا۔ یہ واقعہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، اللہ رب العزت نے اس آگ کو حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بنا دیا، ٹھنڈی اور محفوظ بنا دیا، جو ان کی صداقت کا بڑا ثبوت تھا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی دعوت کو سن کر غصے میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی چھوڑنے کی دعوت دی تو اس کی طاقت اور سلطنت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی مخالفت کرنے کی پاداش میں سخت سزاؤں کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ نمرود نے اپنی قوم کے سامنے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ وہ ایک طاقتور بادشاہ ہے جو کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکنے کا حکم دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ عمل لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرے گا اور انہیں توحید کی طرف آنے سے روک دے گا۔ نمرود کا یہ اقدام اس کے لیے ایک بڑی ذلت کا باعث بنا۔ اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کے ذریعے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دیا، ٹھنڈی بنا دیا، جس نے نمرود کی طاقت اور خود پسندی کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا۔ نمرود کا یہ عمل دراصل اس کی کمزوری اور حماقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کی نشانیوں کو سمجھنے سے انکار کر دیا۔
محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام توحید کی دعوت پر مبنی تھا، جس کا مقصد لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف راغب کرنا تھا۔ ان کی کوششوں کا مقابلہ نمرود کی استبدادی حکومت اور بت پرستی نے کیا۔ نمرود کا رد عمل اس کے ظلم و ستم اور خود پسندی کی علامت تھا، جو کہ اللہ کی قدرت کے سامنے بالکل بے معنی ثابت ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ حق کی راہ پر چلنے والے کبھی بھی اللہ کی مدد سے اکیلے نہیں ہوتے، اور حق کی دعوت دینے کو اپنے ایمان میں مضبوط رہنا چاہیے، ان کا مقابلہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ نمرود کی حکومت میں بت پرستی ایک اہم پہلو تھا۔ نمرود خود بھی بتوں کی عبادت گزاروں میں شامل تھا، اور اس نے اپنی قوم کو بھی اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ بے جان بتوں کی عبادت کریں۔ نمرود کی حکومت کے دور میں بابل، موجودہ عراق میں بت پرستی کا دورہ تھا، اور لوگ اپنے معبودوں کی پرستش میں مشغول تھے۔ نمرود کی قوم نے مختلف بتوں کی عبادت کی، جو کہ مختلف مواد جیسے پتھر، لکڑی اور دھات سے بنے ہوئے تھے۔ ان بتوں کی مختلف ناموں سے ان کو پکارا جاتا تھا، اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ یہ ان کے لیے شفاعت کریں گے۔ نمرود نے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ بت ان کی زندگیوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نمرود کی قوم مختلف مذہبی رسومات انجام دیتی تھی، جن میں قربانیاں، تہوار اور عبادت شامل تھی۔ ان رسومات کا مقصد ان بتوں کو خوش کرنا اور ان سے برکتیں حاصل کرنا تھا۔ لوگ ان بتوں کے سامنے آ کر دعا کرتے اور ان سے مدد طلب کرتے تھے۔ نمرود نے اپنے دور میں اجتماعی عبادات کا بھی اہتمام کیا، جہاں لوگ اکٹھے ہو کر بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ یہ اجتماعات بڑی دھوم دھام سے منعقد ہوتے تھے۔ ان میں موسیقی، رقص اور دیگر تفریحات شامل ہوتی تھی۔ ان تقریبات کا مقصد قوم کی ہم آہنگی اور اتحاد کو فروغ دینا تھا۔ نمرود نے اپنی حکومت کے ساتھ ان عبادات کو ملایا اور لوگوں کی مذہبی جذبات کو استعمال کیا تاکہ اپنی طاقت کو وہ مزید برقرار رکھ سکے۔ اس نے بت پرستی کو ایک سیاسی اتحاد کے طور پر استعمال کیا تاکہ لوگ اس کی باتوں کو مانیں اور اس کی حکومت کی مخالفت ہرگز نہ کریں۔ نمرود کی قوم نے بڑے بڑے معابد تعمیر کیے، جہاں لوگ اپنے معبودوں کی عبادت کرنے کے لیے آتے تھے۔ یہ معابد خوبصورت اور شاندار ہوتے تھے۔ ان کی تدہین و آرائش میں بہت محنت کی جاتی تھی۔ ان معابد میں بتوں کو خاص مقام پر رکھا جاتا تھا اور لوگ وہاں آ کر اپنی دعائیں کرتے تھے۔ نمرود کی حکومت میں بت پرستی ایک خاص مقام حاصل کیا، اور جہاں نمرود نے اپنی قوم کو بے جان بتوں کی عبادت پر مجبور کیا، اس کی قوم نے مختلف عبادات اور رسومات اور معابد کے ذریعے بتوں کی پرستش کی۔ نمرود کی یہ کوششیں اس کی حکومت کو مضبوط کرنے اور لوگوں کو اپنے اقتدار کے سامنے جھکانے کے لیے تھیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق کی راہ میں کھڑے ہونے والے پیغمبروں کا پیغام ہمیشہ ظلم و ستم اور بے جا عبادات کے خلاف ہوتا ہے، اور اللہ کی حقیقی عبادت کرنے والوں کے لیے ہمیشہ اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ آتش نمرود کا واقعہ تاریخ کی ایک اہم داستان ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شجاعت، ایمان اور اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ نمرود جو ایک ظالم اور خود پسند بادشاہ تھا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی دعوت کو سن کر ان کے خلاف سخت اقدامات کیے۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ حق کی راہ پر چلنے والوں کو ہمیشہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور بت پرستی کی مخالفت شروع کر دی، تو نمرود نے یہ محسوس کیا کہ اگر حضرت ابراہیم کی باتیں سنی جائیں تو اس کی حکومت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور انہیں اپنے دربار میں پیش کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ بت توڑے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے نہیں توڑا، بلکہ بڑے بت سے پوچھو۔ یہ سن کر نمرود غصے میں آ گیا اور فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ نمرود نے ایک بہت بڑی آگ تیار کروائی، جو اتنی بھڑکتی تھی کہ اس کے قریب جانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ لوگ حیران تھے کہ ایک نبی کو اس قدر خطرناک صورتحال میں کیسے ڈالا جا سکتا ہے۔ نمرود نے لوگوں کو جمع کیا تاکہ وہ یہ منظر دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر کس طرح ان کی توحید کی بات کا جواب دیا جاتا ہے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، تو گلزار بن جا، تو سرد ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں مکمل طور پر محفوظ رہے اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا۔ یہ اللہ کی بے مثال قدرت کا ثبوت تھا اور لوگوں کے لیے ایک عظیم نشانی۔ جب نمرود اور اس کی قوم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں بالکل محفوظ ہیں تو ان کی آنکھیں کھل گئی۔ نمرود کے دل میں خوف پیدا ہوا، لیکن اس کی ضد اور خود پسندی نے اسے سچائی کو قبول کرنے سے روک دیا۔ اس نے اپنی قوم کی آنکھوں کے سامنے اپنی طاقت کا برم برقرار رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کی حقیقت بے نقاب ہو گئی۔ آتش نمرود کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمان کی ایک طاقت، اللہ کی رحمت اور خود پسندی کے نتائج کی عکاسی کرتا ہے۔ اس واقعے نے نہ صرف نمرود کی ظالم
حکومت کو چیلنج کیا بلکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کی عظمت کو بھی بٹھا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شجاعت اور اللہ پر یقین نے انہیں اس آزمائش میں کامیاب کر دیا جو آج بھی ایمان والوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود اللہ کی مدد ہمیشہ موجود ہوتی ہے اور حق کی راہ پر چلنے والوں کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نمرود ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے اپنی طاقت اور خود پسندی کی بنیاد پر قوم کو گمراہ کیا۔ اس کی ظالم حکومت نے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کیا، لیکن نبی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی دعوت نے اس کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اللہ کی طرف سے نمرود پر جو آزمائشیں آئیں ان کا مقصد ان کی ہٹ درمی اور ظلم و ستم کو بے نقاب کرنا تھا۔ یہ آزمائشیں نمرود کی زوال داستان کا حصہ ہیں۔ ان کا مقصد اس کی ہٹ درمی اور ظلم و ستم کو بے نقاب کرنا تھا۔ یہ آزمائشیں نمرود کی زوال کی داستان کا حصہ ہیں جو ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہیں کہ اللہ کی حکمت اور قدرت ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ نمرود کے لیے پہلی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی دعوت تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بت پرستی سے روکا اور ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیا تو نمرود نے ان کی باتوں کو سن کر ان کا تمسخر اڑایا۔ یہ نمرود کی پہلی آزمائش تھی جہاں اس کی طاقت اور خود پسندی کو چیلنج کیا گیا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو یہ اس کی دوسری بڑی آزمائش تھی۔ نمرود نے یہ سمجھا کہ آگ میں ڈالنے سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کر دے گا، مگر اللہ رب العزت نے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا۔ یہ واقعہ نمرود کے لیے ایک سخت ذلت کا باعث بن گیا اور اس کی طاقت کا بھرم ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ نمرود نے نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلکہ دیگر انبیاء کی دعوتوں کو بھی مخالفت کی۔ اس نے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور ان کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ یہ نمرود کی آزمائش تھی کہ وہ اپنی قوم کو حق سے دور رکھنے کے لیے کتنی طاقتور چالیں چلا کرتا تھا۔ نمرود کے ظلم و ستم کے باوجود اللہ رب العزت نے اس کو بہت سی تنبیہات بھیجی لیکن اس کی ہٹ درمی کم نہ ہوئی۔ اللہ کی قدرت کے آگے نمرود کی خود پسندی اور طاقت بے معنی ثابت ہوئی اور اس نے اللہ کی نشانیوں کو نظر انداز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کے ظلم کی پاداش میں اس پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس عذاب میں قحط، خشک سالی اور مختلف بیماریاں شامل تھیں جو نمرود اور اس کی قوم کے لیے سخت آزمائش بن گئی۔ نمرود کی حالت کی بدحالی نے اس کی ذہنی حالت کو متاثر کیا، لوگ اس کی باتوں سے دور ہونے لگے اور نمرود کی حقیقت سامنے آ گئی۔ آخرکار نمرود کا زوال شروع ہوا اور وہ اپنی آزمائشوں میں تنہا رہ گیا۔ نمرود کی آزمائشیں اور اللہ کی جانب سے عذاب اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو خوب آزمایا ہے تاکہ وہ اپنے عقیدے میں مضبوط رہیں۔ نمرود کی ہٹ درمی اور ظلم نے اس کی خودکشی کی بنیاد رکھی جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر اور ایمان اس کے مقابلے میں ایک چمکتی ہوئی مثال بن گیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی طاقت اور حکمت کے آگے کوئی بھی طاقت اور اقتدار نہیں چلتا۔ حق کی راہ میں چلنے والوں کو ہمیشہ اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور ظالموں کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ نمرود ایک ایسی شخصیت کا مالک تھا جو اپنی طاقت، دولت و خود پسندی کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کی حکومت نے لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر رکھا تھا۔ نمرود کی سرکشی کا ایک بہت بڑا پہلو یہ تھا کہ اس نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا اور اپنے اختیارات کو خدا کی قدرت کے مقابلے میں پیش کیا۔ یہ سرکشی نہ صرف اس کی ذاتی زندگی کا حصہ تھی بلکہ اس نے پوری قوم کو گمراہی کی راہ پر گامزن کر رکھا تھا۔ نمرود نے اپنی طاقت کو بنیاد بنا کر یہ سمجھ لیا کہ وہ خدا کی جگہ خود کو رکھ سکتا ہے۔ اس نے لوگوں کو اپنے معبودوں کی عبادت کرنے پر مجبور کیا اور ان کے دلوں میں اپنی طاقت کا خوف بٹھایا۔ اس کی سوچ اس کی سرکشی کی جڑ بن گئی جہاں اس نے اللہ کی نشانیوں کو نظر انداز کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور بت پرستی کی مخالفت کی تو نمرود نے ان کی باتوں کو سن کر شدید غصے کا مظاہرہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو یہ سمجھایا کہ اللہ واحد ہے اور وہی خالق ہے، مگر نمرود نے اس پیغام کو جھٹلایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کو پامال کرنے کی ہر کوشش کی۔ نمرود کی سرکشی کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ اس نے اللہ کی نشانیوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھ کر بھی انکار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اپنے دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کی تو نمرود نے اللہ کی قدرت کو نہیں مانا۔ وہ اپنی طاقت اور اختیار کے نشے میں چور تھا اور اس کی یہ سرکشی اس کے دل میں اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا باعث بنی۔ نمرود نے اپنے جھوٹے معبودوں کی حمایت کرتے ہوئے انہیں حقیقی سمجھا۔ اس نے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ معبود ان کے لیے فائدہ مند ہے اور ان کی عبادت میں ہی نجات ہے۔ نمرود کا یہ عمل اس کی سرکشی کی ایک علامت تھی جہاں اس نے لوگوں کے ایمان کو کمزور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ نمرود کی سرکشی کے باوجود اللہ رب العزت کی قدرت نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ نمرود نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کر کے اپنی قوم کے لیے ایک مثال قائم کی کہ جس کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے بھیجی جانے والی آیات اور نشانیوں کا انکار کرتے ہوئے نمرود نے اپنی ہلاکت کی راہ ہموار کی۔
नमरूद की सरकशी और अल्लाह की निशानियों का इनकार हमें ये सबक देता है कि जब इंसान अपनी ताकत, दौलत और इख्तियार पर फ़ख्र करता है तो वो अल्लाह की कुदरत से गाफिल हो जाता है। नमरूद की कहानी एक इंतबाह है कि ज़ालिमों का अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है और अल्लाह की निशानियों को नज़रअंदाज करना किसी भी इंसान के लिए नुकसानदेह साबित होता है। अल्लाह ताला हमेशा हक़ को कायम करने वालों की मदद करता है और सरकशों के सामने उनकी ताकत बेबस हो जाती है। नमरूद की मौत एक इबरतनाक वाक़या है जो उसकी सरकशी, खुद पसंदी और अल्लाह की निशानियों के इनकार का नतीजा थी। नमरूद जो अपनी ताकत के नशे में बदमस्त था, इसने अपनी ज़िंदगी में कई मज़ालिम ढाए मगर उसका अंजाम एक इबरतनाक बनकर रह गया। उसकी मौत का वाक़या हमें यह सबक देता है कि अल्लाह की राह से हटने वालों का अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है। नमरूद की ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा खुदा की निशानियों का इनकार करते हुए गुजरा। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तौहीद की दावत को सुनकर उनके खिलाफ जुल्म का बाजार गर्म कर रखा। उसकी सरकशी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उस पर अजाब नाजिल होना शुरू हुआ, जिसने उसकी हुकूमत और ताकत की बुनियादें हिला कर रख दी। नमरूद ने अपनी ज़िंदगी में खुद पसंदी के नशे में आकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियों को नज़रअंदाज कर दिया, जिसके नतीजे में उसका अंजाम इंतहाई इबरतनाक हुआ। जब नमरूद ने अपनी कौम के लोगों के साथ मिलकर हक की आवाज़ को दबा दिया तो अल्लाह ने उसे अजाब से दोचार कर दिया। उस पर कहत, खुश्कसाली और मुख्तलिफ बीमारियों का अजाब आया, जिसने उसकी ताकत के नशे को तोड़ दिया। लोग उसकी हुकूमत से मायूस होने लगे और नमरूद की कुव्वत का बरम टूटने लगा। नमरूद की हालत जब आखिरी वक्त आई तो वह शदीद खौफ और बेबसी का शिकार हुआ। उसकी ताकत और इख्तियार एक तरफ और अल्लाह का अजाब दूसरी तरफ। वह अपनी तकदीर के सामने बेबस नजर आया। उसकी आंखों के सामने उसके जुल्म सितम का नतीजा वाज़ेह था, मगर उसने अपनी सरकशी से तौबा करने के बजाय अल्लाह की कुदरत का इनकार जारी रखा। उसकी आंखों में खौफ की चमक थी और वह अपनी मौत का वक्त करीब आने पर बेहद परेशान था। नमरूद की मौत की हालत इंतहाई इबरतनाक थी। कुछ रवायात के मुताबिक उसकी मौत एक जहरीले कीड़े के काटने की वजह से हुई, जो उसके बदन में शदीद दर्द और तकलीफ का बायस बन रहा था। उसके जिस्म में चढ़ता हुआ जहर उसकी ताकत को ख़त्म कर रहा था और वो बेबसी की हालत में अपने खुद साख्ता महबूद को याद कर रहा था। यह उसकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा था जहाँ वो अपनी सरकशी और अल्लाह की निशानियों का इनकार करते हुए खुद को उस हालत में पाता है। नमरूद की मौत ने उसकी कौम के लोगों के लिए एक इबरत का सबक छोड़ा। उसकी सरकशी और अल्लाह की निशानियों का इनकार उन्हें ये समझाने लगा कि अल्लाह ताला की कुदरत हमेशा गालिब रहती है और जो लोग अल्लाह की राह से भटकते हैं उनका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। नमरूद की मौत के बाद उसकी हुक्मरानी का ख्वाब चकनाचूर हो गया और उसका नाम तारीख में एक जालिम और सरकश बादशाह के तौर पर जिंदा रहा। नमरूद की नस्ल की कहानी एक दिलचस्प मगर इबरतनाक सबक है जो तारीख में इंसानियत के साथ जुड़ी हुई है। नमरूद जो अपनी सरकशी और जुल्म के लिए मशहूर था, की नस्ल भी उसकी तर्ज ज़िंदगी और फ़िक्र की अक्कासी करती है। नमरूद की मौत के बाद उसकी नस्ल का क्या हाल हुआ, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। नमरूद के बाद उसकी नस्ल का आगाज़ उसके बच्चों से हुआ। कुछ रवायात के मुताबिक नमरूद के पास कई बेटे बेटियां थीं जो उसके जुल्म सितम के तरीक़ों को अपनाने में आगे बढ़े। नमरूद की ताकत और हुकूमत के बिखर जाने के बाद उसके बच्चों ने मुख्तलिफ इलाकों में अपनी हुक्मरानी की कोशिश की, मगर उनकी सरकशी की जड़ें उनके वालिद के रवश पर कायम थी। नमरूद की नस्ल के लोगों पर अल्लाह की जानिब से नाजिल करदा अजाबों का वाज़े असर रहा। नमरूद की सरकशी और अल्लाह के खिलाफ चलने की वजह से उसकी नस्ल को भी अल्लाह की नाफरमानी का खमियाजा भुगतना पड़ा। जब नमरूद की नस्ल ने अपने वालिद की तर्ज ज़िंदगी अपनाई तो इन पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजाब नाजिल हुआ, जिसके नतीजे में कई नस्लें बर्बाद हुईं। नमरूद की नस्ल के लोग भी अपने वालिद की तरह अल्लाह की निशानियों का इनकार करने लगे। उनकी ज़िंदगियों में रूहानी इन्हितात आ गया। उन्होंने अपने माबूदों की इबादत जारी रखी, मगर उनकी इबादत खालिस न थी। उसके नतीजे में उनके दिलों में खौफ और बेयकीनी बढ़ती गई। ये रूहानी इन्हितात उनकी ज़िंदगियों में बदहाली और परेशानी का सबब बन गया। नमरूद की नस्ल मुख्तलिफ कबाइल में तकसीम हो गई। हर कबीले ने अपने आप को नमरूद की ताकत का वारिस समझते हुए अपनी हुक्मरानी कायम करने की कोशिश की, मगर उनकी हुकूमतें नापायदार रहीं। उनके अंदर बाहमी लड़ाइयाँ, हसद और खुदगर्जी और उनके जवाल का ये सब चीज़ें सबब बनी। नमरूद की नस्ल का ये इन्हितात उनके वालिद की सोच का अकास था। नमरूद की नस्ल की कहानी इंसानियत के लिए एक सबक आमोज़ दास्तान है। ये हमें बताती है कि जुल्म, सरकशी और अल्लाह के ख़िलाफ़ चलने का अंजाम हमेशा बुरा होता है। नमरूद के बाद की नस्ल को अपनी ज़िंदगियों में नापायदारी और खौफ का सामना करना पड़ा, जिसने उनकी रूहानी हालत को मुतासर किया। नमरूद की नस्ल की कहानी का असर आज भी मौजूद है। आज भी कुछ लोग नमरूद की तरह सरकश होकर अल्लाह की निशानियों का इनकार करते हैं। इनका ये तर्ज ज़िंदगी और उनके लिए दुनिया और आखिरत में मुश्किलात का सबब बन रहा है। ये दास्तान हमें ये समझाती है कि अल्लाह की राह पर चलने वालों को हमेशा कामयाबी मिलती है, जबकि सरकशों का अंजाम इबरतनाक होता है। नमरूद की बेटी की कहानी, जहाँ हमने उसके बाप नमरूद का जिक्र किया,
وہیں ضروری ہے کہ جس ہستی کی وجہ سے اسے یہ اعزاز ملا کہ وہ نہ صرف اندھیرے سے روشنی کی طرف آئے بلکہ انبیاء کی ماں بھی بنی۔ جی ہاں، جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بابل موجودہ عراق کے علاقے میں ہوئی، جہاں اس وقت بت پرستی اور شرک کا مرکز تھا۔ وہاں کے لوگ مختلف بتوں کی عبادت کرتے تھے اور اس میں برکت و نجات سمجھتے تھے۔ ان کے والد آزر بھی بت پرست تھے اور بتوں کی پرستش اور انہیں فروخت کرنے کا کام کرتے تھے۔ آزر نہ صرف اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے بلکہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر ان کی عبادت میں بھی شریک ہوتے اور دوسروں کو بھی یہی درس دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن اسی ماحول میں گزرا، مگر ان کا دل اور فطرت اس شرک اور بت پرستی کو قبول نہ کرتی تھی۔ وہ بے جان پتھر اور لکڑی کے بنے بتوں کی حقیقت کو سمجھتے تھے اور ان کے دل میں یہ سوالات شروع سے اٹھتے رہے کہ کیا واقعی یہ بے جان پتھر کی مورتیاں کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ جب بھی وہ ان بتوں کو دیکھتے تو انہیں یہ حقیقت معلوم ہوتی کہ یہ بے جان بت تو کسی کے کام نہیں آ سکتے، تو پھر یہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اندرونی بصیرت اور عقل انہیں بار بار اس حقیقت کی طرف لے جاتی کہ یہ کائنات کسی ایک عظیم طاقت کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ ان کا دل شروع ہی سے ایک خدائے واحد کی تلاش میں تھا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اس وقت کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بتوں کے ذریعے وہ اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حقیقت کو سمجھ چکے تھے کہ کائنات کے خالق اور حقیقی حاکم کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہو سکتا۔ اپنے بچپن ہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بت پرستی چھوڑنے اور خدائے واحد کی عبادت کرنے کی دعوت دینا شروع کر دی۔ اس وقت کے لوگوں نے ان کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا اور انہیں اس نئی سوچ پر ناسمجھی کی نظر سے دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں اللہ رب العزت نے حکمت، صبر اور بصیرت کو بھرپور انداز میں پیدا کیا تھا اور وہ اپنی قوم کو اس جہالت اور اندھیرے سے نکالنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حق کی تلاش اور بت شکنی کی داستان بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسلامی تاریخ میں ایمان، یقین اور اللہ کی محبت کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی ہمیں توحید کی عظیم حقیقت اور شرک سے بچنے کی دعوت دیتی ہے۔ ان کی زندگی کے دو اہم واقعات یعنی حق کی تلاش اور بت شکنی اور نمرود کا ظلم ہمیں اللہ پر کامل یقین اور اس کی راہ میں قربانی کا درس دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے جہاں لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ بابل کی سرزمین جہاں آپ کی پیدائش ہوئی ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں لوگ آسمان کے اجرام، ستاروں، سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے اور انہیں خدا کا درجہ دیتے تھے۔ جہاں کے لوگ اپنی زندگی کا مقصد بتوں کی پرستش اور ان کی خوشنودی حاصل کرنا سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بھی بت پرست تھے اور اس قوم کی روایات پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے ان اندھی روایات پر سوال اٹھانے لگے۔ انہوں نے اپنے والد اور قوم کو نصیحت کی کہ یہ بت بے جان اور بے حس ہیں، یہ کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے باوجود قوم کی ضد اور اندھی تقلید نے انہیں سننے سے روک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فطرت پاکیزہ تھی اور وہ بچپن ہی سے اللہ رب العزت کے نور سے ہدایت یافتہ تھے۔ ان کا دل سچائی کو تلاش کر رہا تھا اور وہ اس بات پر مطمئن نہیں تھے کہ بے جان پتھر کے مجسمے عبادت کے لائق ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق کی تلاش کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک موقع پر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور چمکتے ستارے کو دیکھ کر کہا کہ شاید یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہوا تو کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند کو دیکھا اور اس کے بارے میں بھی یہی کہا، مگر جب چاند بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو چیز غروب ہو جاتی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سورج کو دیکھ کر بھی یہی تجربہ ہوا اور آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں اس خدا کی عبادت نہیں کر سکتا جو غروب ہو جاتا ہے، بلکہ میرا رب تو وہ ہے جو ہر چیز کا خالق ہے اور ہمیشہ زندہ ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق کی تلاش کا وہ مرحلہ تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنی قوم کو توحید کے پیغام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی وہ بت پرستی چھوڑ دیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں، لیکن قوم نے ان کی بات کو مسترد کر دیا۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا عظیم واقعہ بت شکنی کا ہے۔ ان کی قوم نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور بت پرستی پر قائم رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سبق سکھانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ جب ایک دن قوم ایک مذہبی تہوار منانے کے لیے شہر سے باہر گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں داخل ہوئے اور وہاں موجود تمام بتوں کو توڑ ڈالا، تاہم سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب قوم واپس آئے تو وہ اپنے معبودوں کو اس حالت میں دیکھ کر یہ سوچے کہ ان کے یہ بے جان بت ان میں کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جب قوم واپس آئے اور اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو غصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر ان سے پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس بڑے بت سے پوچھیں، شاید اسی نے یہ سب کیا ہو۔
قوم حیران ہو کر چپ ہو گئی اور کچھ لوگوں نے سوچا کہ یہ بے جان بت کچھ نہیں کر سکتے، مگر پھر بھی قوم نے اپنی ضد سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ اس واقعے کے بعد قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر نمرود کے دربار میں گئی، اور نمرود اس وقت بابل کا بادشاہ تھا اور اپنی طاقت و دولت کے نشے میں مبتلا تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پر ایمان لانے اور بتوں کی توہین کرنے کے جرم میں سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ نمرود نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ کیا آپ کو کوئی مدد چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ مجھے صرف اپنے رب کی مدد چاہیے۔ انہوں نے مکمل بھروسے اور یقین کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آگ کو حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا کہ آگ اپنے بھڑکتے شعلوں کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکی، بلکہ وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ اس واقعے کو دیکھ کر نمرود اور اس کی قوم حیران رہ گئی، مگر ان کے دل کی سختی نے انہیں ایمان کی طرف نہیں لایا۔ اللہ کے اس عظیم معجزے کے باوجود انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور اللہ کی وحدانیت کو قبول نہیں کیا۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ حصہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ پر کامل ایمان اور یقین کس طرح آزمائش کے وقت بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف اپنے والد اور قوم کو حق کی دعوت دی بلکہ اپنے عمل سے بھی انہیں سبق دیا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ اللہ کی راہ میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی اور نمرود کے ظلم کا یہ واقعہ ہمیں ثابت قدمی اور صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ جب انسان اللہ پر مکمل ایمان رکھتا ہے اور اس کی رضا کے لیے ہر آزمائش قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی قدرت سے ایسے معجزات دکھاتا ہے جو انسان کی سمجھ سے باہر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی یہ دو اہم واقعات ہیں جو آپ کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اور قربانی کا واقعہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اور قربانی کا واقعہ، یہ دونوں واقعات نہ صرف اسلامی تاریخ میں بلکہ دنیا کے دیگر مذاہب میں بھی نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ یہ واقعات ہمیں ایمان، قربانی اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جدوجہد کی اہمیت کا درس دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ اس وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت ہاجرہ کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی۔ حضرت ہاجرہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت گزار تھیں کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہ واقعہ ایک نئے آغاز کا نشان تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت سارہ کو کئی سالوں تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کی نسل کو بڑھایا اور یہ نسل بعد میں نبیوں کی نسل بنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی کیونکہ یہ جگہ بالکل سنسان اور غیر آباد تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق انہیں وہاں چھوڑا اور دعا کی کہ اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ دعا اللہ کی رحمت کا پیش خیمہ تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی ان کے اپنے رب کے ساتھ محبت اور ایمان کی مثال ہے۔ جب حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کے پیاس کی شدت محسوس کی تو وہ پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے درمیان دوڑنے لگیں۔ یہ دوڑ ان کی بے پناہ محبت، عزم اور اللہ کی رضا کے لیے جدوجہد کا ثبوت ہے۔ جب انہوں نے صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگائی تو اللہ نے ان کی دعا کو سن کر زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ پانی آج بھی موجود ہے اور اسے پوری دنیا کے مسلمان مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ واقعہ نہ صرف حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی قربانی کی عکاسی کرتا ہے بلکہ یہ حج کے ایک اہم رکن کی بنیاد بھی رکھتا ہے، یعنی صفا مروہ کے درمیان دوڑنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جوانی کے دنوں میں ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ یہ خواب دراصل اللہ کا ایک حکم تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو اللہ کی طرف سے ایک نشانی سمجھا۔ آپ نے اس خواب کے بارے میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آگاہ فرمایا۔ حیرت انگیز طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم پر رضامندی ظاہر کی۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ اگر آپ کو اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے قربان کرنے میں ہچکچائیں نہیں اور انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ ایک نبی کی عظیم مثال ہے، وہ اللہ کے حکم کو سب کچھ سمجھ کر قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لٹایا اور خنجر کو اپنے بیٹے کی گردن پر رکھا تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا فرمان جاری کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی قربانی پوری کرتے اللہ نے ایک مینڈا بھیجا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کی قربانی قبول کر لی۔ یہ واقعہ ایک عظیم آزمائش کی عکاسی کرتا ہے جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور ایمان کو قبول کیا۔ اللہ کی اس رحمت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مزید برکتیں عطا کی اور ان کی نسل کو نبیوں کا سلسلہ عطا کیا۔ یہ واقعہ آج بھی عید قربانی یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پر یاد کیا جاتا ہے، جہاں مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ دکھاتے ہیں۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا یہ واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اس قربانی کے ذریعے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی وفاداری اور یقین کو کس طرح دیکھتا ہے۔ قربانی کا یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنی خواہشات اور منافع کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ یہ قربانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ایمان کی راہ میں کبھی کبھی مشکل فیصلے کرنا پڑتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کا فیصلہ کر کے ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ کی رضا ہمیشہ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ یہ قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اپنی زندگیوں میں اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور حضرت ہاجرہ کے صفا مروہ کی دوڑ کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت میں قربانیاں دینی چاہیے اور اس کے احکام کی پیروی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دونوں واقعات ہمیں توحید، قربانی اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا پیغام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک عظیم مقصد کے لیے منتخب کیا، بیت اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر۔ یہ ایک ایسا مقام تھا جو انسانیت کے لیے عبادت کا مرکز بننا تھا۔ اللہ کے حکم پر دونوں نے خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھی اور اسے اللہ کے نام پر تعمیر کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہ تعمیر نہ صرف ایک عمارت کی تعمیر تھی بلکہ یہ ایک ایسے عظیم عبادت گاہ کی بنیاد تھی جہاں لوگ اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ دعا دراصل ان کی خلوص نیت کا عکاس ہے اور یہ بتاتی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے اس بات کا بھی خیال رکھا کہ یہ تعمیر فقط اللہ کی خاطر ہو، نہ کہ کسی اور مقصد کے لیے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد یہ عبادت کا مرکز بن گیا اور اس کی حیثیت کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر سال لاکھوں مسلمان حج کے موقع پر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں کہ طواف نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور ایمان کی یادگار بھی ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد یہ جگہ اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک نشان بن گئی اور عبادت کا ایک ایسا مقام بن گیا جہاں سے انسانیت کو توحید کا درس ملا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ عبادت بن جاتا ہے بشرطے کہ نیت صحیح ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے ہر عمل کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں تاکہ وہ ہمارے عبادت کو قبول فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور اہم واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے میں حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ یہ خبر ایک ایسی خوشی کی خبر تھی جس کا انتظار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی سالوں سے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور آپ کو حضرت اسحاق جیسی عظیم ہستی عطا کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے نبوت عطا کی اور ان کی نسل میں بہت سے انبیاء آئے جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام شامل ہیں۔ حضرت اسحاق کی پیدائش کے ذریعے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صبر اور ایمان کا انعام دیا۔ یہ بات نہایت اہم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی انبیاء کا باپ قرار دیا گیا، جو کہ ان کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی میں بھی اللہ رب العزت کے پیغام کو پھیلانے کا عمل جاری رہا۔ انہوں نے اپنے والد کی طرح اللہ کی راہ میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آنے والے انبیاء نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اپنے پیغام کو پھیلایا۔ یہ سب واقعات ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا اور وہ اپنے وعدوں کی ہمیشہ پاسداری کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ رب العزت کی راہ میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہر مسلمان کے دل میں خاص مقام رکھتا ہے اور ان کی سیرت ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ ہم کس طرح اپنی زندگیوں کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے سیکھنے اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اختتام ایک عظیم سفر کا خاتمہ تھا جس میں انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزاری اور بے شمار آزمائشوں کا سامنا کیا۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت، توحید کی دعوت اور لوگوں کی ہدایت کے لیے وقف تھا۔ انہوں نے اپنے رب کی راہ میں جو قربانیاں دی وہ انہیں ابو الانبیاء کا مقام عطا کرتی ہیں اور آج بھی ان کا نام دنیا کے مختلف مذاہب میں عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ یہ ایک طویل زندگی تھی جس میں انہوں نے بے شمار چیلنجز کا سامنا کیا اور ہمیشہ اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہے۔ آپ کی وفات فلسطین میں ہوئی جہاں آپ کو ایک مقبرے میں دفن کیا گیا جو آج بھی ہیبر ون یا الخلیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مقام مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے اور ہر سال وہاں زائرین آتے ہیں تاکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر پر فاتحہ خوانی کر سکیں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ایک مثالی زندگی کے طور پر بیان کیا ہے۔ آپ کو حنیف یعنی یکسو اور راستی کا نمونہ قرار دیا ہے۔ یہ لفظ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اپنے رب کی طرف مائل رہے اور انہوں نے کبھی بھی مشرکین کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کیے۔ ان کی زندگی نے یہ ثابت کیا کہ حق کی راہ پر چلنا اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ قرآن پاک میں آپ کی مثالیں، داستانیں اور نصیحتیں موجود ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک رہنما ہیں۔ آپ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ رب العزت کی راہ میں ثابت قدم رہنا، صبر کرنا اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا کس قدر اہم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی نسل میں بہت سے نبی آئے جنہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسلوں سے ان کی وراثت کو آگے بڑھایا اور توحید کا پیغام پھیلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی نسل میں سے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ شروع ہوا جنہوں نے انسانیت کی رہنمائی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ایک عظیم شخصیت کا خاتمہ تھا، لیکن ان کی وراثت آج بھی زندہ ہے۔ ان کی زندگی، قربانیاں اور اللہ کی راہ میں دی جانے والی محنت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ آج ہمیں بھی اپنے ایمان کی راہ میں ثابت قدم رہنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو وقف کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کی راہ میں ہر آزمائش کا سامنا کرنا اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانا کتنا اہم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سیکھنے اور اپنے اعمال کو ان کی طرف بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ تھی نمرود کی بیٹی کی کہانی، ایک ایسی کہانی جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے لیکن اللہ کا حکم ابدی ہے۔ نمرود نے چاہا کہ وہ لوگوں پر اپنی طاقت کا سکہ بٹھا دے لیکن اس کی اپنی بیٹی نے اسے اس کی اصل حقیقت دکھا دی۔ ہمیں چاہیے کہ اس کہانی سے عبرت حاصل کریں اور اپنے دلوں کو غرور تکبر سے ہمیشہ پاک رکھیں، کیونکہ اصل بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ایسی مزید سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔